پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو جرمنی کے بنے اسی پستول سے سید اکبر نامی شخص نے قتل کیا تھا جو کہ افغانی تھا۔ 2016 میں میڈیا میں جو امریکی دستاویزات سامنے آئیں ان کے مطابق خان لیاقت علی خان کو اس وقت کی امریکی حکومت نے افغان حکومت کی معاونت سے قتل کرایا تھا۔ امریکی دستاویزات کے مطابق پاکستان کی ایران کے ساتھ گہری دوستی تھی اور امریکہ ایران کے تیل کے چشموں پر گہری نظریں رکھے ہوئے تھا، جبکہ 1951 تک افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا اور اس کے صدر ظاہر شاہ تھے۔ انہی دنوں امریکی صدر ہیری ٹرومین نے فون پر رابطہ کر کے شہید ملت خان لیاقت علی خان سے کہا کہ آپ اپنے تعلقات استعمال کر کے ایرانی تیل کا ٹھیکہ اور مینجمنٹ امریکہ کو دلوا دیں، بجائے کہ ایران یہ معاہدہ کسی مغربی ملک کے ساتھ کرے۔ خان لیاقت علی خان نے جواب دیا کہ میں اپنے تعلقات کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ اس کے بعد خان لیاقت علی خان کو امریکی صدر کا ایک دھمکی آمیز فون موصول ہوا، جس کے جواب میں خان لیاقت علی خان نے کہا کہ میں نہ تو کمزور آدمی ہوں اور نہ ہی کسی کی دھمکی سے مرعوب ہونے والا ہوں۔ اس کے ساتھ خان لیاقت علی خان نے حکم دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ تمام امریکی طیارے جو پاکستانی ہوائی اڈوں پر کھڑے ہیں پرواز کر جائیں۔ 16 اکتوبر 1951 کا دن تھا۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو کمپنی باغ راولپنڈی میں پاکستان مسلم لیگ کے جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ اوائل سرما کی اس شام نوابزادہ لیاقت علی خان 3:45 بجے جلسہ گاہ میں پہنچے۔ ان کے استقبال کے لیے مسلم لیگ کا کوئی مرکزی یا صوبائی رہنما موجود نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا۔ مسلم لیگ گارڈز کی مسلح دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ پنڈال میں 40-50 ہزار کا مجمع موجود تھا۔ مسلم لیگ کے ضلعی رہنما شیخ مسعود صادق کے خطبہ استقبالیہ کے بعد جب وزیر اعظم لیاقت علی خان مائک پر آئے، وزیر اعظم نے ابھی برادران ملت کے الفاظ ادا کیے تھے کہ پستول کے 2 فائر سنائی دیے۔ اگلی صف میں بیٹھے افغان باشندے سید اکبر نے پستول نکال کر وزیر اعظم پر یکے بعد دیگرے 2 گولیاں چلائیں۔ پہلی گولی وزیر اعظم کے سینے اور دوسری پیٹ میں لگی۔ وزیر اعظم گر پڑے اور فضا میں مائکرو فون کی گونج لہجہ بھر کو معلق رہی۔ پھر تہمکانہ لہجے میں پشتو جملہ سنائی دیا، دا چا ڈزے او کڑے اولا۔ یہ آواز ایس پی نجف خان کی تھی، جس نے پشتو میں حکم دیا کہ گولی کس نے چلائی، مارو اسے، اور قاتل کو مار دیا گیا۔ قاتل اکبر خان افغانستان کے بادشاہ امان اللہ خان کی فوج میں بریگیڈیئر تھے، لیکن جب افغانستان میں خانہ جنگی کے نتیجے میں امان اللہ کو ملک سے فرار ہونا پڑا اور اقتدار ظاہر شاہ کے پاس آ گیا تو 1947 میں آزادی ہند سے 6 ماہ قبل اکبر خان بھی ملک چھوڑ کر ہندوستان آ گئے، جہاں انگریزوں نے انہیں سیاسی پناہ دے دی اور وہ اپنے خاندان کے ہمراہ ایبٹ آباد میں مقیم ہو گیا۔ اکبر خان کو انگریز حکومت کی طرف سے گزر بسر کے لیے وظیفہ ملتا تھا۔ جب پاکستان بنا تب بھی وظیفہ جاری رکھا۔ اس ملعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نشانہ بے خطا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی چلائی ہوئی پہلی گولی لیاقت علی خان کے دل کے پار ہو گئی۔